جسے چاہتا ہے زیادہ عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس کی روزی کو. اور پھر وہ جانتا ہے کہ جس کو میں زیادہ دوں گا تو وہ کیا کرے گا اور جس کو کم دوں گا تو وہ کیا کرے گا. اسی کی دلیل اللہ نے آگے بیان فرمائی انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سوال پوری دنیا کے مسلمان کے ذہن کے اندر اس وقت گردش کر رہا ہے. اب جو بات کرنے جا رہا ہوں عقیدے کی پختگی اور ایمان پر ثابت قدمی کے لیے اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا بے پناہ ضروری ہے. اور جو بات اس وقت پوری دنیا کے مسلمان کے ذہنوں میں گردش کر رہی ہے وہ بات کون سی ہے؟ یار ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن مال کے اعتبار سے تو ہم بہت کمزور ہیں. لیکن کافروں کو دیکھو، مشرکین کو دیکھو، یہود و نصارہ کو دیکھو، ان کے پاس کتنا مال ہے. جب ہمارا دین سچا ہے، ہمارا مذہب سچا ہے، تو پھر ہم فاقے میں زندگی کیوں گزارتے ہیں، تنگ دستی میں زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ ہمارے پاس مال کی فراوانی کیوں نہیں؟ اور بہت سارے دنیا دار لوگ اس طریقے کی بات بھی کہتے ہوئے مسلمان دکھائی دیتے ہیں. آپ اتنی نماز پڑھتے ہو لیکن آپ کی حالت دیکھو. اور معاذ اللہ کہتے ہیں یار اپنے تو بس چلتی ہے اپنی زندگی لیکن دیکھو سب کچھ ہے ہمارے پاس. آپ حلال و حرام کا خیال کرتے ہو لیکن آپ کے پاس یہ پرابلم ہے. اب تو سب کچھ جو ملا لیکن ہماری حالت دیکھو. بیماریاں آپ کے گھر پر، تنگ دستی آپ کے یہاں پر، پریشانیاں آپ کے یہاں، ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں. تو لاشعوری طور پر آدمی کا قدم پھسل جاتا ہے اور غیروں کو مالدار دیکھ کر آدمی سوچتا ہے کہ وہ کتنے اچھے ہیں، کتنے سکون میں ہیں اور ہماری حالت. اس کا جواب قرآن نے دیا ہے، اس کو سمجھو. اللہ عز و جل ارشاد فرماتے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرہ الا متاع. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اللہ جس کے لیے چاہے رزق کشادہ اور تنگ کرتا ہے. اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا گئے، یعنی جس کو دنیا بہت زیادہ دی گئی وہ دنیا کی زندگی پر اترا گئے. ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہمارے پاس کوئی کمی نہیں. تو جن کو دنیا کی متاع دے دی گئی، دنیا کی چیزیں دے دی گئی، وہ اس میں اترا گئے. میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ. اب قرآن ان دنیا کی چیزوں کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. اللہ ارشاد فرماتا ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں مگر کچھ دن برت لینا. یعنی یہ دنیا کی زندگی میں جو چیز تمہیں ملی ہے، یعنی کافروں کو دنیا میں بہت ساری چیزیں مل گئی لیکن آخرت میں زیرو، آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا. مومن اگر دنیا میں تنگ دست ہے تو آخرت میں اسے جنت اللہ عطا فرما دے گا. تو آخرت میں سب سے اہم چیز جہاں پرماننٹ رہنا ہے وہ پرماننٹ والی جگہ جہاں پر اللہ عز و جل کیا عطا فرمائے گا؟ جنت تو عطا فرمائے گا. اب ایک بات عرض کروں گا آیت کی روشنی میں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ دنیا میں جو چیز چاہتے ہیں وہ آپ کو شاید نہ ملے، ہے نا. آپ چاہتے ہیں بنگلو ہو، گاڑی ہو، نہیں ملتی. لیکن اگر دنیا میں آپ نے ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور جتنا اللہ نے چاہا آپ کو رزق عطا کیا اس پر آپ خوش رہے، اس لیے کہ آپ کو پالنے والا، ہم کو پالنے والا اللہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ کتنا کس کو دینا چاہیے اور اس سے زیادہ مہربان کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. وہ رحمان الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کا بھلا چاہتا ہے، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور وہ سب کا پالنے والا ہے. اللہ نے جتنا دیا اس پر آپ راضی رہے، ہم راضی رہے، ایمان پر ثابت قدم رہے، تو پھر مولا فرماتا ہے میرے بندے یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی. اگر کوئی بلینر بھی ہے نا تو مر جائے گا تو سب یہیں رہ جائے گا، کچھ لے کر وہ جانے والا نہیں ہے. لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے دنیا میں تیری تمنائیں پوری نہیں ہوئی نا، اب آخرت میں تیرا معاملہ یہ ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تو جو چاہے گا آخرت میں تجھے عطا کر دیا جائے گا.